بھائی نے فرمایا کہ شادی کے بعد کچھ مسائل ہوئے تو زوجہ نے خلع لے لی اور اب وہ علیحدہ ہیں، ان سے میری بیٹی ہے، بیٹی کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں بیٹی تو آپ کی ہے ماشاءاللہ، کوئی ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ کوئی ناجائز بچی ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ماں پرورش کرنا چاہتی ہے تو پہلے سے لے کر 7 سال تک بلکہ 9 سال تک، کیونکہ جو بچی ہے وہ والدہ کے پاس رہیں گی، کیونکہ 9 سال تک ماں تمام بچی کو آداب وغیرہ سکھاتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں جو باپ نہیں سکھا سکتا۔ پھر چونکہ اب باہر کے معاملات ہوتے ہیں شادی وغیرہ کے اور یہ مرد زیادہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں تو پھر مرد کی کفالت میں آتی ہے، تو اس لیے بچی تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو ان کا ساز و سامان ہے اگر وہ طلب کر رہے ہیں تو بالکل آپ ان کو دیں۔ اگر مطلب انہوں نے آپ کو گفٹ نہیں دیا، جیسے بچی کو جہیز میں دیتے ہیں، بچی استعمال کرتی ہے، وہ تمام چیزیں ان کی امانت ہیں، وہ ان کی ہیں، وہ ان کو دیں۔ اب رہا خلع کا مسئلہ، یہ اب آپ نے نہیں بتایا کہ یہ خلع جو تھا یہ ون سائیڈڈ تھا یا ان کا مطالبہ خلع تھا اور آپ نے باقاعدہ زبان سے طلاق کے الفاظ ادا کیے اور اس کے بدلے میں مال لے لیا، یا وہاں پر جج نے سائن وغیرہ کرائے، آپ نے سائن کر دیے۔ چنانچہ اگر طلاق یا خلع شوہر کی طرف سے باقاعدہ ہو تو یہ نافذ ہوگا اور بیوی آپ کے زوجہ آپ کے نکاح سے نکل گئیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیسے کے بدلے طلاق دیتے ہیں تو اس کو خلع کہتے ہیں، اور پیسے کے بدلے نہیں دیتے تو اس کو صرف طلاق کہا جاتا ہے۔ پیسہ مراد جو مہر وغیرہ ہے بعض اوقات وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا شوہر ویسے ہی کچھ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا۔ اگر عورت ڈیل کنفرم کر دیتی ہے، پیسہ دیتی ہے، طلاق دیتا ہے، اس کو خلع کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ون سائیڈڈ خلع، کہ آپ تیار نہیں تھے، زوجہ گئی کورٹ میں، اس نے جج سے ون سائیڈڈ خلع کی ڈگری لے لی، جس کو ہم فسخ نکاح کہتے ہیں۔ حقیقتاً آپ کو نوٹس بھیجے، آپ نہیں گئے اور جج نے آپ کے قائم مقام ہو گئے نکاح کو ختم کر دیا، یہ جو ہے خلع یہ نافذ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی معمولی چیزوں کے اندر بالکل نافذ نہیں ہوتا۔ جج آپ کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے ہی تھا کہ آپ نے طلاق کے الفاظ نہیں کہے، آپ نے کہیں سائن نہیں کیا، آپ اس پہ راضی بھی نہیں تھے اور کوئی بڑی وجوہات نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی وجوہات تھیں، تو وہ کورٹ کا جو فسخ نکاح نافذ نہیں ہوا، وہ اب بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں۔ باقی میں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خدا را ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے گھروں کو برباد نہ کریں، اور خصوصاً جب کہ آپ کی بچی ہو، اس بچی کے ذہن پہ کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ شوہر کا قصور نہیں ہوگا، کچھ قصور شوہر کا ہوتا ہے، کچھ بیوی کا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی فرشتہ تو نہیں ہوتا نا۔ جب شوہر بہت سارے قصور نظر انداز کر کے معافی طلب کر رہا ہے تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ معاف کریں، اور اپنے بچوں کے لیے ہمارے جملہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ ماں باپ کے جب بچے ہو جائیں تو اب زندگی اپنی نہیں رہتی، اب بچوں کی ہو جاتی ہے۔ ان کی تربیت کرنا، اچھا رول ماڈل بن کر دکھانا، ان کی آئندہ آنے والی ازدواجی زندگی کے لیے ان کو ایک تعلیمی عملی تعلیم فراہم کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، کوئی شاؤٹنگ نہ ہو، ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کی قدر کریں، درگزر کریں۔ کسی نے زیادہ کام کیا، شوہر زیادہ کام کر کے آیا، شکریہ ادا کریں، ہاتھوں دبا لیں، چائے بنا کے پلا دیں ایک دوسرے کو۔ بچے جب یہ دیکھتے ہیں ایک خوشگوار ماحول، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، کیوں اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کیوں اپنے بچوں کے معصوم ذہنوں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، کیوں ان کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں ان کی ذہنی اور شخصی تعمیری صلاحیتوں کو آپ تباہ کر رہے ہیں صرف معمولی وجوہات کی بنا پر۔ ہو سکتا ہے آپ کو میدان محشر میں اس کا بھی جواب دینا پڑے۔